ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے آگ کا دریا پارٹ 3۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوان نے دریا کی سمت اشارہ کیا۔ اس پار کا۔ اچھا۔ گوتم ذرا چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تمہیں اتنا اچنبھا کاہے کے لیے ہوا؟ ہم سب کو کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا ہی ہے۔ ممکن تھا کہ میں میمنس میں پیدا ہوتا اور تم یاوادیپ میں۔ ہری شنکر نے تبسم کے ساتھ گوتم کو دیکھا۔ تم یہیں کے رہنے والے ہو اور اب بھکشو بنے اجنبیوں کی طرح گھوم رہے ہو؟ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اصلی اور ابدی اجنبی ہیں۔ گوتم خاموش ہو گیا۔ ہری شنکر، اس نے اپنے دل میں کہا، تم بحث میں مجھے ہرا نہیں سکو گے۔ شاکیہ منی بھی آخر اسی کوشل دیش کے رہنے والے تھے۔ وہ شراوستی میں آ کر برسوں رہے۔ انہیں نروان حاصل کیے ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی، مگر سارا ملک ایک نئے نارنگی رنگ میں رنگتا جا رہا تھا۔ اس کی تیوری پر بل آ گئے۔ اس نارنجی ساڑی والی لڑکی کی یادیں اس کے ذہن میں کوندی اور اسے بڑی کوفت ہوئی۔ جب سے یہ ہوا چلی ہے، لڑکیاں بھی گھر بار تج کر جنگل بسا رہی ہیں۔ تمہیں ویدوں پر یقین نہیں ہو رہا جو تم نے یہ حلیہ بنایا ہے؟ اس نے ذرا جھنجھلا کر کہا۔ بھکش کا فلسفہ اور تمہاری ساری پریبھاشا اپنشدوں میں موجود ہے۔ شاکیہ منی شروع سے آخر تک کپل کے نظریوں سے متاثر تھے۔ خود بدھ کا لفظ وید سے نکلا ہے۔ کوئی چیز خیالات کی دنیا میں نشکول اور غیر متعلق نہیں ہے۔ تم پریوگ کیوں کرتے ہو؟ ہری شنکر چپکا بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ذرا مسکرا کر پوچھا، تم کو لڑکیوں کی کیا فکر ہے؟ کوئی خاص لڑکی وہار میں جانے والی ہے؟ تم لوگ اسی طرح ہنستے کیوں ہو؟ دیکھو تمہاری آنند پر کیا بیتی تھی۔ گوتم نے اور زیادہ چڑھ کر کہا۔ گوتم نیلمبر، میں اس سمے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ہری شنکر نے ٹانگیں اور پھیلا کر آرام سے لیٹے ہوئے جواب دیا۔ تم کاہے سے بھاگ رہے ہو؟ گوتم نے غصے میں پوچھا۔ تم کاہے کی تلاش میں ہو؟ ہری شنکر نے کہا، میرے یہاں تو ساری تلاش ختم ہو چکی ہے۔ اگر میری درسگاہ میں اعلیٰ اخلاق برتنے کا اپدیش نہ دیا جاتا تو میں یہی کھڑاویں تمہارے ناک پر لگاتا۔ ہری شنکر نے کہا لگایا، اگر مجھے دوستوں کی ضرورت نہ رہی ہوتی تو میں تمہیں اپنا دوست بنا لیتا۔ تم خود پرست ہو اور تم ذہن کے غرور میں مبتلا ہو۔ تمہیں ناٹک سے دلچسپی ہے؟ گوتم نے موضوع بدلا۔ تھی، مختصر جواب ملا۔ اچھا، مگر الفاظ کا ناٹک تو تم ہر سمے کھیلتے ہو۔ ہری شنکر خاموش رہا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ گوتم جوش میں آ کر بولتا رہا، 300 سال ہوئے تمہاری تکشلا میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام پاننی تھا۔ اس نے الفاظ کے اسرار کی ایک نئی کائنات دریافت کی تھی۔ جب تلاش ختم ہو چکی ہے تو الفاظ کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ الفاظ کو بھی ملتوی کر کے دیکھو۔ ہری شنکر کروٹ بدل کر کوہنیوں کے بل لیٹ گیا۔ گوتم، میں نے پائنی کی 8 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ میں کاشمیر کے مدرسوں میں گیا ہوں جہاں سنسکرت کو مکمل بنایا جا رہا ہے۔ میں نے یونان کی بولی بھی سیکھی ہے اور پارسیکاون کی بھی اور پارسیوں کی بھی، لیکن اب میں الفاظ ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہری شنکر کہتا رہا، زبان، الفاظ وعدے کرتے ہیں جو کہ نبھائے نہیں چاہتے، خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ ان کے معنی کی کھوج میں بھاگنا شروع کیا تو بھٹک کر میں کہاں سے کہاں جا نکلا۔ اسی وجہ سے گوتم سدھارتھ نے کہا تھا، لیکن گوتم نیلمبر نے ہری شنکر کی بات کاٹی، لیکن اوم کے 3 حرفوں اور سا پا سا کے 3 سروں کے درمیان تو کائنات کا سارا وجود بندھا ہوا ہے۔ آواز آکاش کا ایک گن ہے۔ کہے جاؤ، ہری شنکر بولا۔ برہسپتی مادہ پرست آکاش کو نہیں مانتے، تم تو مانتے ہو۔ مگر تمہارے ہم نام گوتم نے تو کہا تھا کہ اگر آواز ابدی ہے تو زبان سے پہلے ہی لفظ سنائی دے جانا چاہیے، کیونکہ آکاش اور ہمارے کانوں کے درمیان کوئی روک نہیں ہے۔ ہری شنکر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، لفظ بھی ابدی ہے۔ گوتم نے جواب دیا، حرف ہمیشہ سے موجود ہے۔ یہ حرف نون کو حرف میم ہمیشہ سے موجود ہے۔ یہ حرف نون، اس کو جب بھی ادا کیا گیا ہوگا اس کی آواز یہی رہی ہوگی۔ جیمنی کہتا ہے کہ آواز اس کے لیے ابدی ہے کہ سننے کے بعد دماغ کو یاد رہتی ہے اور بیک وقت ہر جگہ موجود ہے اور کبھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی لیے ویدوں کو، کیونکہ وہ الفاظ ہیں،
کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہری شنکر نے نظریں اٹھا کر پوچھا، تم کیسے فلسفی ہو جو کہ الفاظ پر یقین نہیں رکھتے؟ گوتم نے جھنجھلا کر جواب دیا، پاننی، تمہارے تکشلا کے استاد نے کہا تھا اپنے یا دوسروں کے خیالات کا مظاہر صرف الفاظ ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کی ماہیت کا مطالعہ کرنا کس قدر ضروری ہے۔ الفاظ کے راستے کے بننا خالص خیال تک کس طرح پہنچ پاؤ گے؟ آواز الفاظ کا پراکرتک گن ہے اور مادہ ابدی ہے۔ وید زبان کی شکل میں برہما ہے اور مادہ برہما ہے۔ وقت کو ابدیت سمجھ کر تم لوگوں نے بہت گڑبڑ پھیلا رکھی ہے۔ ہری شنکر نے دوبارہ فرش پر لیٹتے ہوئے اظہار کیا، معنی اصل چیز ہے۔ گوتم نے جواب دیا، پانی کا کہنا ہے کہ سارے الفاظ کا ماحاصل حاصل وجود ہے۔ ست، اصلیت اور مختلف چیزوں کے لیے برہما کے الگ الگ نام ہیں۔ وہ سامنے سے گزرتا ہوا بھورا سور، گھاٹ پر بیٹھی ہوئی ایودھیا کی لڑکیاں، تم ہری شنکر، یہ سب مہان آتما ہیں۔ تم تعجب ہے کہ ابھی تک ویدانت سے آگے نہیں بڑھے۔ انت کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم ہی بتاؤ۔ پرماتما اور جیواتما میں اودیا کی وجہ سے دوئی قائم ہے، لہٰذا الفاظ اور غیر لفظ دو برہما ہیں، اور لفظ پر دھیان کر کے غیر لفظ کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ وہ غیر لفظ میں خود ہوں۔ ہری شنکر نے کہا۔ گوتم خاموش ہو گیا۔ علمیت کا قانون بجائے خود مکمل ہے۔ کوئی چیز دوسری چیز کے مانند نہیں ہے۔ صرف اپنے لمحاتی وجود کے علاوہ کسی شے کا کسی شے سے کوئی تعلق نہیں۔ سمجھے، سب وقتی ہے اور مصیبت ہے۔ سرد کھم کھم، سرد دکھم دکھم۔ ہری شنکر نے کہا، جسم اور آتما دونوں فانی ہیں۔ دونوں کے اکٹھا ہو جانے سے بھی کوئی مستقل وجود پیدا نہیں ہوتا۔ آتما ابدی نہیں ہے۔ انسان چراغ کی طرح بجھ جاتا ہے۔ محض واقعات اور احساسات کا دور تسلسل قائم رہتا ہے۔ ایک لڑکی تھی۔ سو رہے ہو بھائی گوتم؟ نہیں، کہے جاؤ۔ ایک لڑکی تھی، اس نے بھی مجھے ابدیت کا قائل کرنا چاہا تھا۔ وہ بھی سا پا سا میں زمان و مکان کو محیط کر لیا کرتی تھی۔ وینا پر وہ صبح صبح بھیرو اور میگھ بجاتی۔ دوپہر کو جب ساری دنیا سونے کے رنگ میں رنگ جاتی، تب میں اس سے دیپک اور شری راگ سنتا۔ رات پڑے وہ ہنڈول گاتی۔ اس لڑکی کو سنگیت کا جنون تھا۔ تم نے گیت اور الفاظ ملتوی کر دیے، مگر سر رہیں گے، سر اٹل ہیں۔ گوتم بولا۔ کچھ دیر کے بعد ہری شنکر نے پھر کہنا شروع کیا، میں جب اتر کوشل کی سرحد پر پہنچا تو فلم ستھان کے پہرے دار نے للکار کر مجھ سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں یہیں سے گیا تھا اور یہیں لوٹ کر آیا ہوں، میں نے جواب دیا، اور یہی تم سب کا حشر ہوگا۔ اس چکر سے بچنے کی کوشش کرو۔ تم اس کا مطلب سمجھے؟ پہرے دار نے اپنے ساتھی سے کہا۔ یہ بھی کوئی فلسفی جان پڑتا ہے۔ اور پھر دونوں کوڑیاں کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ مگر جب ایودھیا میں داخل ہوا تو مجھے پتا چلا کہ سر ابھی باقی ہے۔ گوتم، زندگی کا پھیلاؤ بہت زبردست ہے۔ بستیاں، نئے نئے لوگ، بھانت بھانت کی بولیاں۔ میں نے پاٹلی پتر سے لے کر پشکر وتی تک سارا راستہ یہی کھڑاووں پہن کر طے کیا ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر گوتمی کے کنارے لکشناوتی آباد ہے، جسے شری لکشمن نے بسایا تھا۔ سنگم پر پریاگ ہے، پھر کانیا کیج، ہستہ پور اور تکشلا۔ اس کے آگے سرحد کا شہر پشکروتی۔ اس لمبی شاہراہ پر میں نے بہت طویل سفر طے کیا، مگر ہنڈول کے سر برابر میرا پیچھا کرتے رہے، تو میں کئی سال تکشلا میں رہا اور انہیں بلائے رکھا۔ یہاں لوٹ کر پھر وہ آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔ تم مجھ سے لفظ اور آواز کی ابدیت کی بات کرتے ہو، مجھ سے پوچھو، مجھے معلوم ہے یہ سب جگوں کے سحر کا اثر ہے، اصلیت کچھ نہیں۔ سنا ہے وہ پراچین ایودھیا کی رانی رینوکا ایسی خوبصورت ہے، کس کا ذکر کرتے ہو؟ ہری شنکر نے تیوری پر بڑ ڈال کر پوچھا۔ پتہ نہیں، گوتم نے جواب دیا۔ پھر وہ بھی آنکھیں بند کر کے فرش پر لیٹ رہا۔ مقدس سرجو، رگ وید میں بہنے والی ندی، میری ماں، نہ جانے کب تک اسی طرح بہتی رہے گی۔ سامنے میرا شہر ہے۔ ہری شنکر کی خوبصورت مہندم آواز اس کے کانوں میں آتی رہی۔ خوبصورت، شاندار ایودھیا، کتنے زمانے میں اسی جگہ پر راتوں کو یوں ہی چگمگاتا رہا ہے۔ کتنے جگ بیتے جب منو کا بیٹا اس کا پہلا بادشاہ بنا تھا، اور شیو بھکت بھاگیرتھ اور ڈگ وجے فاتح عالم رام چندر ایودھیا، اچ کا برہم کا شہر جسے کوئی جیت نہیں سکتا۔ تم نے کبھی اس نگری کے رقاصوں اور سنگیت کاروں کو دیکھا ہے؟ یہاں کے ناچوں میں شامل ہوئے ہو؟ راج محل میں بسنت کا تہوار منایا ہے؟ یہیں پر چمپک رہتی ہے، اور یہیں پر میرے گھر والے اور میری بہن
میرے منتظر ہیں۔ جس طرح شری کرشن کو اپنی بہن سبھدرا بڑی پیاری تھی، ویسے ہی میں اپنی بہن کو عزیز رکھتا تھا، مگر میں نے اس کی محبت کو دوسری محبتوں اور وفاداریوں کے ساتھ دل سے نکال پھینکا اور اجین لوٹ آیا۔ رام نے 14 برس کے بنواس کے بعد لوٹنے کا وچن دیا تھا۔ میں بھی آیا ہوں، مگر سدھارتھ نے مجھے وعدوں کے بندھن سے آزاد کر دیا ہے۔ میری بہن رام چندر کی بہن شانتا کے جیسی خوبصورت اور معصوم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسی ایودھیا میں جس طرح 1500 قبل شانتا اور سیتا کی جوڑی تھی، ایسے ہی نرملا اور چمپک چاند اور سورج کے مانند جگمگاتی ہیں۔ دیکھو، الفاظ نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ اس نے اداسی سے بات ختم کی۔ گوتم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ باہر درختوں پر بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ برسات کا موسم ہے۔ یہ موسم سارے بھکشو وہاروں میں بسر کرتے ہیں۔ گوتم کو خیال آیا۔ اس نے کروٹ بدل کر ہری شنکر سے پوچھا، تم شرون کا زمانہ کہاں گزارو گے؟ پتہ نہیں۔ تمہارے باقی دوست کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ہم سفر تمہارا مطلب ہے؟ یہ سفر ہی کہہ لو، یہ بھی معلوم نہیں۔ تکشلا تو برہمنوں کی درسگاہ ہے، تم وہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں تو پکھراموں کے دیس بھی رہا ہوں، جہاں اتر کے نیلی آنکھوں والے سفید فام ولایتی شیو کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے ایراوت، راوی اور چندر بھاگ چناب کی وادیوں کی سیر کی ہے۔ میں سندھو کی لہروں پر تیرا ہوں، پورب میں گنگا تک گیا ہوں۔ میں نے برہم پتر اور سندر بن اور چرندیپ کی دلدلوں میں جنگلی دھان اگتے دیکھے ہیں، جہاں سیاہ لباس پہنے لمبے بال کندھوں پر چٹکائے مرگنین لڑکیاں ہرے بانوں کی جھنڈوں میں رہتی ہیں اور پریوں کی طرح گاتی ہیں۔ گوتم، زندگی کا پھیلاؤ بہت عظیم ہے، اس وسعت سے بچتے رہو۔ کائنات اور اس کی وسعت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ ہم کہاں پیدا ہوئے؟ کس طرح اور کس وجہ سے زندہ ہیں؟ اور یہاں سے کہاں جائیں گے؟ تم جو برہما سے واقف ہو، ذرا بتلاؤ، دکھ یا سکھ کس کے حکم سے یہاں رہ رہے ہیں؟ وقت یا فطرت یا ہاتھ سے یا عناصر کو سمجھا جائے، یا سے پرجوش کہلاتا ہے جو تمہارے نزدیک پرماتما ہے؟ ہری شنکر نے بات ختم کی۔ اپنشدوں میں لکھا ہے کہ کائنات آزادی میں پیدا ہوئی ہے، آزادی موجود رہتی ہے اور آزادی میں سمو جاتی ہے۔ وہی ابدیت، ہری شنکر نے رنجیدہ آواز میں کہا۔ آزادی اور ابدیت کیا خود ایک قید نہیں؟ ادب سرائے۔